وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی سیریز جو ہم لے کر چل رہے ہیں، لاسٹ پارٹ میں جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی پرورش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم اس جگہ پہنچتے ہیں کہ یزید کیسے تخت نشین ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یزید کو بلایا اور کہا کہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے، میں تم کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ نے یزید سے کہی۔ اس میں پہلی وصیت جو حضرت امیر معاویہ نے کی وہ یہ کہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرنا، اور دوسری وصیت یزید کو یہ کہی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان دونوں کی وصیتوں پر، ان دونوں کی سیرتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ اور تیسری بات حضرت امیر معاویہ نے کہی کہ تمہارا مقابلہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے ہو سکتا ہے۔ کہا کہ حسین سے درگزر کرنا، ہمیشہ حسن سلوک سے کام لینا۔ عبداللہ ابن عمر گوشہ نشین آدمی ہیں، ان سے مت الجھنا۔ کہا کہ لیکن عبداللہ ابن زبیر یہ صاحب تدبیر اور طاقتور ہیں، ان سے تم جنگ کر سکتے ہو۔ یزید نے اس وصیت کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں قرآن کی ہدایت پر عمل کروں گا، ابو بکر اور عمر کی سیرت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ شکار پر روانہ ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان خدائے قدوس کے سپرد کی اس وصیت کے ساتھ، اس حالت میں کہ یزید شکار پر تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے اپنے تخت نشینی کا اعلان کر دیا اور اپنی بیعت لینی شروع کی۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ کو حکم بھیجا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت لی جائے، اور اگر یہ لوگ انکار کریں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور اگر آمادہ جنگ ہوں تو انہیں شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ ارادے اس کے یزید کے شروع ہی سے تھے۔ ولید ابن عتبہ جو کہ گورنر تھا، گورنر مدینہ کے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا۔ وہ بیعت کا مطالبہ تو کر سکتا تھا مگر ان بزرگ ترین شخصیتوں کے خلاف اعلان جنگ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے حضرت امام حسین کو طلب کیا۔ حضرت امام حسین کو معلوم ہو گیا تھا کہ یزید کی بیعت کا مطالبہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ساتھ جانثاروں کا دستہ لیا اور ان سے کہہ دیا کہ اگر میری واپسی میں زیادہ تاخیر ہو جائے تو دارالامارات میں گھس کر مجھے رہا کرانے کی کوشش کرنا۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو ولید ابن عتبہ نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی۔ آپ نے اظہار افسوس فرمایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد ولید بن عتبہ نے عرض کیا کہ یزید کا حکم ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں یا آپ کو گرفتار کر لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یزید کے تعلق سے، کہا کہ یزید کی بد کرداریوں کے پیش نظر میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں یزید کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کو امامت کبریٰ کا وہ مسلح دے دیا جائے کہ جس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کھڑے ہو چکے ہیں۔ ولید ابن عتبہ نے کہا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو یہ سن کر آپ وہاں سے اٹھے اور واپس چلے آئے۔ دولت کدے پر تشریف لا کر آپ نے اپنے احباب اور جانثاروں کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ ہمارے آئندہ اقدام کیا ہیں اور ہم آگے کیا کیا مراحل ہم نے طے کرنے ہیں۔ آپ کے برادر عزیز حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ طیبہ میں اگر آپ نے قیام فرمایا تو جنگ ناگریز ہو جائے گی، اور اس صورت میں حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں اور وہاں حالات کا مطالعہ فرمائیں۔ کم سے کم یزید یہ جرت نہیں کرے گا کہ آپ سے زبردستی بیعت لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ پسند فرمایا اور اہل خاندان کو اپنے عزم سے مطلع کیا۔
اب اس جگہ پہنچتے ہیں کہ جب روزہ رسول پر نواسے رسول کی حاضری ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیا منظر! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رسول پر، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد ہم پر جو مصیبتیں ٹوٹیں ان میں سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج ہم آپ کا روزہ چھوڑ رہے ہیں یا رسول اللہ، آج آپ کا شہر چھوڑ رہے ہیں یا رسول اللہ، آج یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے میرے نانا، یا رسول اللہ ہمارا الوداعی سلام لیجئے اور دعا کیجئے کہ خدا ہر مشکل میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا مناظر ہوں گے کہ جس وقت وہ جگہ چھوڑی جو جگہ سب سے زیادہ عزیز تھی پوری دنیا میں، آپ کی جدائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے بعد جنت البقیع میں حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر حاضری دی اور عرض کیا کہ آپ کی جدائی کے بعد ظالموں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں آپ کی قبر انور کے بھی قریب رہ سکوں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مکے والوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان پر ظلم کیا تھا تو انہوں نے مدینے میں قیام فرمایا تھا، اور آج ان کا کلمہ پڑھنے والے میرا قیام مدینے میں ناممکن بنا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بڑی درد والی داستان ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ اس سے زیادہ درد بھری داستان پھر زمین کے اوپر کوئی اور نہیں ملتی۔ کہا اس لیے میں مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ محترم ماں، اپنے حسین کا آخری سلام لیجئے اور دعا فرمائیے کہ دنیا کی کوئی تکلیف ہمیں صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکے۔ جب آپ ماں، اہل و عیال، رفقا اور جانثاروں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے تو آپ کے لب اقدس پر وہی دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک لبوں پر تھی اس وقت تھی کہ جب وہ مصر چھوڑ رہے تھے، یعنی، اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کے لب اقدس پر وہی دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین پہنچ کر کی تھی۔ فلما توجہ تلقاء مدین قال عصی ربی ان یہدینی الی سواء السبیل، پس جب مکہ مکرمہ کے پاس پہنچے تو فرمایا ان قریب اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے گا۔ آپ 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر عبادت و ریاضت اور اصلاح مسلمین کے کام میں مصروف ہو گئے۔ حسین نے یزید کی تخت نشینی کو فراموش کر دیا اور آپ نے گوشائے تنہائی اختیار کر لیا، مگر وہ جو ہوئے نہ رہے۔ قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ اکبر، جب اہل عراق، خاص طور پر اہل کوفہ اور اہل بصرہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار فرما دیا اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ گئے ہیں، تو وہ لوگ کوفے کے ایک رئیس عبداللہ ابن مروان کے مکان پر جمع ہوئے اور انہوں نے یزید کی مخالفت اور امام حسین کی موافقت میں تقریریں کی اور اس بات پر زور دیا کہ خلیفہ برحق حضرت امام حسین ہیں، ہمیں یزید جیسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور انہیں مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کار خلافت کو انجام دیں۔ جب ایک صالح ترین قیادت موجود ہے تو پھر ہم یزید کی بیعت کیوں کریں، پھر ہم کیوں راضی ہو جائیں اس کی بیعت پر۔ چنانچہ اتفاق کے ساتھ وہیں بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، جس کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ یا امام، آپ تشریف لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم کو حق پر جمع کر دے۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم یزید کے عامل کو کوفے سے نکال دیں گے۔ آپ تشریف لائیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر تیار ہے۔ یہ خطوط حضرت امام حسین کو کوفہ والوں نے لکھے۔ اسی طرح اہل بصرہ ماریہ بنت سعد کے گھر پر جمع ہوئے اور وہاں حضرت امام کے حق میں شعلہ بار تقریریں کی گئیں اور بہت سے خطوط لکھے گئے جن میں زور دیا گیا کہ آپ جلد از جلد تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔ آخری خط میں یہاں تک کہ تحریر کر دیا گیا کہ اگر آپ نے ہماری دعوت قبول نہ فرمائی اور یزید تخت نشین ہو گیا، امیر المؤمنین بن گیا، تو پھر اس کی ذات سے دین میں فتنہ پیدا ہوا تو ہم میدان قیامت میں خدا اور اس کے رسول کے حضور میں
آپ کی شکایتیں کریں گے۔ ہم نے اسلام میں اٹھنے والے فتنوں کے سلسلے میں امام حسین سے مدد مانگی تھی، مگر انہوں نے انکار فرما دیا اور ہم ظلم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خطوط لکھے گئے، یہ تمام تر خطوط جو لکھے گئے، ان کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے کس عظیم ترین ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کربلا کا قصد فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے سینکڑوں خطوط موصول ہونے کے بعد اپنے اہل خاندان کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا۔ سب نے اتفاق رائے سے منع کیا اور کہا کہ کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کی وفاداری آزمائی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ فریب کیا اور انہیں نقصان پہنچایا، آپ کو ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ منع کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، نیز حضرت محمد ابن حنفیہ اس وقت کے قابل قدر شخصیتیں تھیں۔ آپ نے سب کی باتیں سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص بجا ہے، مگر وہ لوگ مجھے خدا اور رسول کا واسطہ دے رہے ہیں، ایک ظالم اور غاصب کے خلاف دین کی امامت کی عظیم ذمہ داری میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں ان کی بات نہیں مانتا ہوں، اگر میں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو عند اللہ مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے ایک فرد کے ذریعے حرم مکہ میں خون بہے گا اور بیت اللہ کی حرمت تباہ ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص میں بنوں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں اور آپ نے عزم محکم فرما لیا ہے تو صرف اتنی بات مان لیجئے کہ پہلے آپ خود نہ جائیں بلکہ اپنے بھائی مسلم کو روانہ کر دیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں جا کر آپ کو تفصیلی حالات سے آگاہ کریں گے۔ اگر وہاں کے حالات واقعی ویسے ہوں جیسے کہ خطوط اور قاصدوں کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوئے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر سفر کیجئے، خدا آپ کا حافظ و ناصر ہے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کوفہ جانے کے سلسلے میں ان سے کہا تو انہوں نے بصر و چشم آپ کے فیصلے کو قبول فرما لیا اور کوفہ جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ اور بصرہ کے ذمہ دار افراد کو جو خط ارسال فرمایا اس کا آخری حصہ میں آپ کے نظر کر رہا ہوں، گزار کر رہا ہوں۔ یہ تھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے میں اس سے مطلع ہوا۔ فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ اگر تمہارے عمراء نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق عمل کیا تو میں بھی جلد ہی عازم سفر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ بلا شبہ امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرے، عادل ہو اور دین حق پر قائم ہو۔ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم کو اہل کوفہ اور اہل بصرہ کے خطوط اور ان کی زیادہ اصرار کی وجہ سے بھیجا۔ اب آگے حضرت امام مسلم کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ ہم آگے کے پارٹ میں اس پر بات کریں گے۔ یہیں پر بات کو روکتے ہوئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو اور اس میسج کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔